اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے بندوں کو. تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبوس کرتے. اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے عوض ختم نبوت کی برکت سے، اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا. لیکن مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے، میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، مجھے آخرت کی. اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں. ہاں، آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے. ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو سال کے اینڈ پہ اگر ٹیچر کہہ دے کہ مجھے لگتا ہے تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ فیل ہو جائے، تو وہ خود فیل ہوا ہے یا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ ٹیچر کا تو ایک اوپینین ہے نا، تو اللہ کا ایک اوپینین ہے اور اس کا اوپینین کامل ہے. ٹھیک ہے، آج کی کوسچن آنسر سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 3 چیزیں بتا دوں. نمبر 1، اللہ کا فہم. مرزا جہلمی نے 6 الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے: ٹینشن لینا، رسک لینا، سوچنا، اوپینین، رشوت اور فہم. یہ سارے جملے ہم نے مرزے کی زبانی آپ کو سنا دیے، اور جن ویڈیوز سے ہم نے یہ جملے لیے ہیں ان کا ٹائٹل اور پورا وقت بھی ہم نے ڈسپلے کر دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کر یہ جملے لیے گئے ہیں. اور اگر کوئی اصل ویڈیو میں مرزے کے یہ جملے سننا چاہے تسلی کے لیے تو سن سکے. اب ہمارا سوال مرزے کے شاگردوں سے یہ ہے، کیا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا درست ہے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے، یا وہ رسک لیتے ہیں، یا وہ سوچتے ہیں، کیا یہ جملے کفریہ نہیں؟ اسی طرح مرزا نے مدنی رشوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا کہ اللہ مدنی رشوت دے گا، اگرچہ اس نے مراد انعام لیا ہے، لیکن رشوت جو کہ ایک حرام کام ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا، کیا یہ درست ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اوپینین کا لفظ بولنا، یہ کیا یہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ رائے بھی دیتے ہیں نعوذ باللہ. کیا رائے کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے فہم کا لفظ بولنا، فہم بھی عربی کا لفظ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہیں قرآن میں، حدیث میں، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے استعمال کیا؟ فہم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو سمجھ لینا. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک بات سے دوسری بات کو اللہ تعالیٰ سمجھے؟ نعوذ باللہ. بہرحال یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہیں، بلکہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اب اگر مرزے کے اندھے مقلد یہ جواب دیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، تو ایسے موقع پر جب ہماری طرف سے اس طرح کی بات بعض عبارتوں کے متعلق کی جاتی ہے کہ یہ غیر اختیاری طور پر جملے نکلے، سلپ آف ٹنگ ہے، تو مرزا ایسے موقع پر خود یہ جواب دیتے ہیں کہ پھر مان لو کہ یہ پاگل تھے، ہوش میں نہیں تھے، ان کو پاگل کہو. پھر تو مرزے کے شاگرد بھی ہمت کریں اور کہیں کہ مرزا اس وقت جب یہ جملے بول رہا تھا پاگل تھا. اور دوسری بات، ایسے موقع پر خود مرزے نے ہی اصول بتایا ہوا ہے کہ جب اعلانیہ اس قسم کے جملے کوئی کہہ دے، بے شک غیر اختیاری طور پر کہے، تو وہ تسلیم کرے کہ مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا. تو مرزا اعلانیہ ویڈیو میں آ کر تسلیم کرے، جب میں نے یہ جملے بولے تھے، چونکہ یہ کفریہ جملے ہیں اور مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، اس لیے میرے زبان سے یہ جملے نکل گئے. یہ تسلیم کرے مرزا. اگر اپنے متعلق مرزا یہ جملہ نہیں بول سکتا ویڈیو میں آ کر، پھر دوسروں سے کیوں مطالبہ کرتا ہے کہ جی فلاں کو کہنا چاہیے تھا کہ تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، توبہ کر؟ اس قسم کا مطالبہ دوسروں سے کیوں کرتا ہے؟ بہرحال اپنے اصول پر چلتے ہوئے مرزا ویڈیو میں آ کر اعلانیہ توبہ کرے، رجوع کرے، اور جن ویڈیوز میں یہ جملے موجود ہیں
ان کو ڈیلیٹ کر کے اور ان جملوں کو کاٹ کر دوبارہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرے۔ اگر متوجہ کرنے کے باوجود بھی مرزے کی یہ ویڈیوز باقی رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا دوسروں سے جو مطالبہ کر رہا ہے کہ جی یہ پرنٹنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ کتابیں کیوں چھاپ رہے ہیں، اس کے اندر فلاں عبارت ہے، تو پھر دوسروں سے مطالبہ کرنا یہ مرزے کی منافقت ہے۔ بہرحال جس طرح کے مطالبات ایسی عبارتوں کے متعلق مرزا دوسروں سے کرتا ہے، مرزے کو چاہیے ان مطالبات کو پہلے اپنے اوپر لاگو کر کے خود عمل کرے، پھر دوسروں سے مطالبہ کرے۔ اگر اپنے اوپر ان مطالبات کو لاگو نہیں کرتا تو پھر مرزے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا۔